أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول بھیجے، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ مختلف ادوار میں آ کے سب اولیاء، سب پیغمبروں، سب رسولوں نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے۔ ہاں، شریعتیں جدا جدا رہی ہیں، لیکن پیغام سب کا ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری زندگی میں بڑا سکون، بڑا ٹھہراؤ اور بڑا اطمینان آ جاتا ہے۔ تو جو آج کا موضوع ہے، یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، اس کا بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک یہ صفت بیان ہو گئی، اور دوسری صفت آگے بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے ان کا موازنہ ہوتا ہے، جاہل سے مخاطبہ ہوتا ہے، یا جاہل ان سے بات کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کو سلام متارکت دے کر الگ ہو جاتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری منزل کچھ اور ہے۔ وہ جھگڑتے نہیں ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ فرمایا قالوا سلاما، وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سلام سے مراد علماء فرماتے ہیں وہ والا سلام نہیں ہے جو ہم دوسروں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس سلام سے مراد سلام متارکت ہے، کہ ہم تم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے۔ جیسا کہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب اللہ کے بندے کسی بیہودہ بات کے ساتھ سامنا ان کا ہوتا ہے، کسی بیہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں، برائی کے پاس سے گزرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، تو أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اس کے اندر الجھتے نہیں ہیں، بلکہ بچ کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔
जो तुम कहो, जो तुम्हारे मुंह में आए वो तुम कहते फिरो, और हम वो करेंगे जो हमें इस्लाम ने सिखाया है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया, हमारे दीन ने हमें जो बात सिखाई हम वो करेंगे। यानी उलझ नहीं पड़ते, लड़ते नहीं हैं, झगड़े नहीं करते, बल्कि कहते हैं लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, कि हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। और इसी तरह ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इसके अंदर 12 सिफ़ात कमोबेश मोमिनीन की आई है। जिस तरह आगे भी फरमाया कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी शान ये है कि अल्लाह के बंदों की, पहले आयत के अंदर पहले हिस्से के अंदर फरमाया कि उनकी शान ये है कि जलवत के अंदर उनका क्या किरदार होता है, और दूसरी में बयान फरमाया कि उनका खलवत के अंदर क्या किरदार होता है। जलवत यानी महफिल के अंदर, लोगों के अंदर जब होते हैं, लोगों के साथ जब उनका मवाजना होता है, लोगों के साथ जब उनकी मुसाबकत होती है, लोगों के साथ जब ताल्लुक़ और मामलात होते हैं, तो उनका वतीरा ये होता है कि वो किसी जाहिल से उलझते नहीं हैं, बल्कि कोई जाहिल उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी पे उतर आए तो फिर वो उनके साथ सलाम मुतारकत करके आगे चलते हैं। आगे बढ़ना उनका काम होता है। दुनिया के अंदर लोगों के साथ उनका ये वतीरा होता है, ये खूबी होती है। और जब मौला के साथ रात को, जब खलवत में अपने रब के साथ जो ताल्लुक़ होता है, वो फिर ऐसे होता है कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें ऐसी गुजरती हैं, दिन तो गुजरते हैं अल्लाह के बंदों के साथ अच्छाइयाँ करते करते, यानी नेकियां तो करते ही हैं, नेकों के साथ तो अच्छाई करते ही हैं, अगर बुरे और जाहिल भी उनके साथ आ जाएं तो उन्हें भी सलाम करके अलग हो जाते हैं। दिन के अंदर तो उनका मामला ये होता है, लेकिन रातें कैसी गुजरती हैं, अल्लाह के नेक बंदों की रातें, अल्लाह वालों की रातें कैसी होती हैं, अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी है। फरमाया कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो लोग जो मेरे होते हैं, जो रहमान के बंदे होते हैं, उनकी शान ये है कि वो अल्लाह के हुजूर अपनी रातें गुजारते हैं, या सजदे की हालत में पड़े रहते हैं, या क़याम की हालत में खड़े रहते हैं। कैसी खूबसूरत सिफ़ात बयान फरमाई हैं, रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद बयान फरमाई है। ये सिफ़ात बयान फरमाई, और उस वक्त जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हो रही थी, तो एक ज़माना जाहिलियत का था, और फिर कुछ लोग जो ईमान लेके आए थे, उनकी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहा है कि वो लोग जो तुम्हारे साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफ़ार, यहूद व नसारा, जो बदतमीज़ियाँ करते हैं, बदगोइयाँ करते हैं, हत्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और कितनी बुरी बुरी बातें, इल्ज़ामात लगाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सामने मॉडल रख रहा हूँ कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि हर एक के साथ उलझते फिरो, बल्कि मॉडल ये है कि एक निज़ाम मुस्तफ़ा है, और एक वो दूसरा निज़ाम, यानी एक हक का निज़ाम है और एक बातिल का निज़ाम है। जो अहले बातिल हैं वो बदगोइयाँ करेंगे, गालियाँ देंगे, आपके ऊपर ताने ज़नियाँ करेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि मैंने जो तरीका बताया है कि अल्लाह वालों की सिफ़ात, उनके ऊपर तुमने अमल करना है। और ये कुरान करीम हमेशा के लिए हमारे लिए उतरा तो उस वक्त था, लेकिन हमें आज भी हमारे लिए उसी तरह मौजूद है अमल करने के लिए, और ता क़यामत रहेगा, आज भी हमें यही तरीका बताया गया। और हमें मुआशरे के अंदर नज़र आता है, एक तरफ हक वाले होते हैं, एक तरफ बातिल वाले होते हैं, और अहले हक के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें होती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन हक वाले डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, हक के ऊपर डटे रहते हैं। तो जिस तरह उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मेरे बंदों की ये शान है, तो गोया ये बयान फरमाया कि जो मेरे महबूब के ग़ुलाम हैं उनका ये काम होता है, उनकी ये सिफ़ात होती हैं जो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। और जो दूसरे होंगे
उनकी फिर बयान ही नहीं फरमाई। उनके बारे में गोया मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को सहारा देने के लिए ये बता दिया कि मेरे बंदों तुम्हारी और अल्लाह वालों की और मेरे बंदों की ये सिफ़ात हैं, बाकी जो दूसरे हैं उनका बयान ही नहीं फरमाया। और फरमाया कि व इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदों की ये शान है। हालांकि यहाँ पे सवाल बनता है कि अल्लाह के बंदे, आबद की जमा इबाद है, इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे क्या सिर्फ मुसलमान हैं या दूसरे भी हैं? अल्लाह के बंदे तो सारे हैं ना, अल्लाह ताला ने तो सबको पैदा फरमाया है। व इबादुर रहमान कि अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगराइज कर दिया कि मेरे बंदे वही हैं जो मेरी इताअत करते हैं, जो मेरी मानते हैं, जो मेरे ऊपर ईमान लेके आते हैं। बाकी पैदा तो मैंने ही किए हैं, लेकिन वो मेरे नाफरमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुकाम अबूदियत से उनको निकाल के बाहर कर दिया है और फरमाया कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कि रहमान के बंदों की शान ये है कि वो ज़मीन के ऊपर अकड़ अकड़ कर नहीं चलते, बल्कि बड़ी आहिस्तगी के साथ चलते हैं। यहाँ पे जो सिफ़ात बयान हो रही हैं, अगर ये हमारे अंदर आ जाएं तो ये सिफ़ात बंदे मोमिन को किसी अजीम मुकाम पे पहुँचा सकती हैं। आजकल ये बड़े बड़े फ़िलासफ़र अंग्रेज़ की कुतुब के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अजीम शख्सियत बनने के 100 तरीके, जी बड़ी 100 आदात, 10 तरीके, ऐसे ऐसे खसूसियात। उन खसूसियात को अगर पढ़ा जाए तो लुब्बे लुबाब यही निकलता है जो आज से 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने बताई है। और हमारे नाम नहाद मुफक्किरीन अंग्रेज़ों की किताबें अंग्रेज़ी में पढ़कर मुबल्लिग बने होते हैं और बड़े बड़े वो थिंक टैंक बनते हैं और लोगों को समझाते हैं जी करैक्टर बिल्डिंग ये है और ये है जी फ़लाँ अंग्रेज़ ने, फ़लाँ मुफक्किर ने ये बात लिखी है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करके उनके ऊपर अगर गौर कर लें तो वही बातें बड़े आसान अंदाज में आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताई हैं। तो ये जो आदात हैं, अगर बंदा मोमिन इन सिफ़ात को अपना ले तो इंसान की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मुकाम, खुलूस, इत्मीनान और इंसान की ज़िंदगी भी ठहराव आ जाएगा। ये कौन सी सिफ़ात हैं? जिस तरह पहली सिफ़त यहाँ पे बयान फरमाई गई कि ज़मीन के ऊपर अकड़ कर नहीं चलते। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना कि अल्लाह के बंदों की शान ये है कि ज़मीन के ऊपर उनकी चाल जो है वो बड़ी आजिज़ाना होती है। हालांकि सवाल फिर बनता है कि इंसान के अमाल तो इंसान के अमल से ज़ाहिर होते हैं, इंसान कुछ करके दिखाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले चाल का जिक्र फरमाया कि जब इंसान दूर से नज़र आता है तो पता चल जाता है कि अल्लाह वाला है या कोई और है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाल को सबसे पहले बयान फरमाया कि ज़मीन के ऊपर मेरे बंदे चलते हैं तो बड़े आजिज़ी के साथ चलते हैं, बड़े तहम्मुल के साथ चलते हैं। हमदर्दी उनके चेहरे से झलक रही होती है, आजिज़ी उनके चेहरे से झलक रही होती है और अल्लाह की उबूदियत, खशियत इलाही उनके चेहरों से झलकती है। उनके चेहरे से तकब्बुर नहीं झलकता, उनके चेहरों से तकब्बुर और रऊनत नहीं झलकती, उनके चेहरों से तकब्बुर और रियाकारी नहीं नज़र आती, बल्कि जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं वो ज़मीन के ऊपर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं। यहाँ पे असल में बात जो है ना वो आजिज़ी की है। सिर्फ चाल मुराद नहीं है कि बंदा ऐसे चाल मरियल चाल चलता रहे। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को देखा और वो बड़ा झुक के चल रहा था, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसे थपेड़ा मारा और पूछा कि क्या है तुम्हें, क्या बीमार हो? उसने अर्ज़ की कि नहीं हुज़ूर बीमार तो नहीं हो। तो आपने फरमाया कि सही वक़ार के साथ चलो।
مومن کی شان ہے کہ وقار عزت کی یہ مریل چال نہیں چلنا. آپ نے درہ لہرایا اور اسے تھوڑا سا دھمکایا کہ صحیح شان کے ساتھ چلو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ والوں کی شان ہے کہ زمین کے اوپر ہونا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل عاجزی والی چال اختیار کر لے, یعنی بالکل مریل چال, بلکہ مراد ہے بڑے وقار کے ساتھ, متانت کے ساتھ. آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے کسی کے پاس چند ٹکے اگر آ جائیں ان کی نگاہ زمین پر نہیں آسمان پہ پڑتی ہے, وہ غریبوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. ان کے اندر ایسی رعونت, اکڑ اور ایسا تکبر آ جاتا ہے کہ وہ کسی سے بات کر کے وہ اپنی شان کے کسر شان سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں سے کیسے ہاتھ ملا لیں. حالانکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی کو آج دیا کسی سے لے لیا, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنا, اے بھولا انسان کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تو ایک ناپاک گندا نطفہ تھا. جو انسان بڑا بنا پھرتا ہے سارے ہی انسان اور سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور لوگوں کے اندر ایسی چاند ٹکے آنے کی وجہ سے ان کے اندر ایسی رونت, ایسا تکبر آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں, موازنہ کر لیں, تھوڑا سا کسی کے پاس عہدہ ہو, کسی کے پاس دنیاوی عہدہ آ جائے, یا کوئی MNA MP ہو جائے, یا کوئی SHO ہی لگ جائے جو ایک چھوٹا سا افسر ہوتا ہے, کوئی 14ویں سکیل غالباً اس کا ہوتا ہے, تو اگر وہ SHO ہی لگ جائے تو اس کے اندر ایسی رعونت آ جائے گی کہ انسان اس کے پاس جائے گا تو اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی غریب سے بات کر لوں. تو اللہ رب العزت کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور عاجزی والا معاملہ اختیار کرتے ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں. ان کی چال سے نظر آتا ہے کہ یہ عاجز لوگ ہیں, اور تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا. اور وہ دوسروں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو بڑی پیار کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ملتے ہیں. وہ سارے لوگوں کو برابر سمجھتے ہیں, کسی کو حقیر, گھٹیا یا اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے, بلکہ سب کو وہ اللہ رب العزت کے بندے کی شان جو ہے اس کے مقام پہ رکھتے ہیں, اور سب کو وہ اکرام مسلم کرتے ہیں اور مسلمان کا احترام کرتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے سلام متارکت کر کے الگ ہو جاتے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اور اسی چھوٹی سی بات سے ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت تک مربت جا پہنچتی ہے. بات کہیں پہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے, چھوٹی سی بات, اس سے تو میں ہوتے ہوتے پھر دشمنیاں بنتے بنتے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جاہل کوئی بدتمیزی پہ اتر آئے تو تم نے الگ ہو جانا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب کسی جھوٹ اور برائی والی جگہ پہ گزرتے ہیں بندے اللہ کے تو وہ بڑے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں, وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں اور جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص آپس میں الجھ پڑے, اور ایک شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور دوسرے نے آگے سے اسے دعائیں اور سلام دینا شروع کر دیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے, اور وہ جواب دیتا ہے. جو گالی دیتا ہے اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ گالی تمہارے لیے ہے, یہ برائی تمہارے لیے, جو تم برا بھلا کہتے ہو یہ برائی تمہارے لیے ہے. اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہو جاتا ہے. اور جب وہ سلام, دوسرا بندہ سلام کرتا ہے, اسے دعائیں دیتا ہے, گالی کے جواب آگے سلام سے کرتا ہے, تو فرشتہ اسے کہتا ہے یہ سلام تمہارے لیے ہے. گویا کہ جب انسان کسی کے ساتھ الجھتا ہے, اگر کوئی گالی دے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں,
بلکہ اسے دعائیں دے دیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ ان کا موازنہ ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو سلام متارکت دے کے سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، ایک بات کا بھی تنگڑ نہیں بناتے، بلکہ گالی دینے والے کو خود شرم آ جاتی ہے، میں نے گالیاں دی ہیں، اس نے مجھے دعائیں دی ہیں۔ یہی اسلام کے اندر ہمیں یہ تمام برائیوں کو، ہم جھگڑوں کو، منافقتوں کو، اور جو ہمارے گھریلو مسائل ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ایک طرف سے برائی آ رہی ہے تو اس کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ ان کا جواب اچھائی سے دیں۔ ساتھ ہی یہ اللہ والوں کی یہ شان آج جو موضوع تھا، اس کے ساتھ ہی مسجد کے حوالے سے دوسری بات کرنی ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا کام کافی ماشاءاللہ پائے تکمیل تو بہت دور ہوتا ہے، یعنی ایک سٹرکچر جو مسجد کا ہے وہ بن چکا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ساتھیوں کو اور سارے مسلمان بھائیوں کی مدد سے، اور جس نے جتنا کچھ کاوش کی، کوشش کی، ان کی اس کاوش اور اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس محنت اور کوشش اور جو انہوں نے نذرانے پیش کیے سب کو قبول فرمائے۔ تو سب کی محنت سے یہ کام کافی حد تک ہو چکا ہے، ساتھ ہی ابھی کام بہت زیادہ باقی ہے۔ تو انتظامیہ نے خصوصی طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ سب سے گزارش کریں کہ جس طرح پہلے آپ نے تعاون کیا ہے، اسی طرح مزید اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے دوست احباب جہاں لنکس ہیں، جہاں کنٹیکٹس ہیں، سب کے ساتھ کوشش کریں کہ مسجد کے لیے جو جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ تعاون کریں، تاکہ ہم جو مسجد کا کام جلد سے جلد کروا سکیں اور مسجد کے اندر کم از کم یہ جو سردیاں آ رہی ہیں ان سے پہلے مسجد کے اندر نماز کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ مسجد کے وضو خانے ہیں، مسجد کے اندر دروازے ہیں، فرش ہے، پلستر ہے، اور بہت زیادہ جو کام جتنے کنسٹرکشن کے ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، تو سارا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھی، خاص کر جو حاجی محمد امین صاحب جنہوں نے سرپرستی کی مسجد کی تعمیر کے اندر، انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹائم دینا یہ سب سے سارے لوگوں کی کاوش ہے، کسی نے زبان سے، کسی نے پیسے سے، کسی نے قدمیں کہیں جا کے کہیں پہ اپنی محنت اس کے اندر شامل کی، جس طرح حافظ ممتاز صاحب ہیں، حاکم صاحب ہیں، انہوں نے لوگوں کو کہہ کے چندہ اکٹھا کیا، تو ہر قسم کے لوگوں کا تعاون رہا ہے، لیکن جو مسجد کی تعمیر کے اندر بنیادی اور کلیدی کردار ہے، حاجی محمد امین سب دن رات اس کے اوپر رہے اور تمام جو امور تھے ان کو نمٹانے کے لیے انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنی محنت لگائی اور کوشش کی۔ تو الحمدللہ آج مسجد اس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے پھر بھی گزارش کریں گے کہ اس مسجد کو، یہ بڑے تاریخی لمحے ہیں، یہ مسجد تو ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور مسجدیں ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی آباد رہتی ہیں۔ تو یہ ہم آج ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ انسان تصور کرے نا، ہم سب نے 100 سال بعد کا تصور کریں تو سارے نہیں ہوں گے۔ اگر 100 سال پیچھے دیکھیں تو ہم نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے، زمین وہی ہے، جگہ وہی ہے، دنیا وہی ہے، لیکن یہ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بدلتے رہتے ہیں لوگ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن بھی اللہ رب العزت بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ سعادت ہمیں اگر مل رہی ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ اپنے سارے ساتھی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے اندر، اور یہ مسجد بڑی عالی شان جب بن جائے گی، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، تا قیام قیامت یہ مسجدیں قائم رہتی ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گی۔ تو ہمیں اپنی
نیک کمائی سے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔